تو یہ تو ایک تو اس میں اہم کردار خفیہ ایجنسیوں کا ہوتا ہے اور دوسرے صحافت کا، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو عراق، افغانستان، لیبیا اور پھر آخر میں سیریا میں جو مداخلت ہوئی ہے، اس میں جو لوکل صحافی ہیں ان کو بہت خوبی کے ساتھ لوکل کانٹیکٹ ایجنسیز کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے جو ڈس انفارمیشن ہے جو وہ اپنے اخبارات میں یا اپنے میڈیا میں شائع کرتے تھے، اس کی بنیاد پہ امریکہ میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ مثلا یہ کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پہ تباہ کن ہتھیار موجود ہیں، اور اسی حوالے سے عراق پہ ایک جنگ مسلط کی گئی اس دنیا بھر میں پروپیگنڈے کے بعد، لیکن وہاں سے کوئی وسیع پیمانے پر تباہی والے ہتھیار نہیں دستیاب ہوئے۔ تو یہ طریقہ واردات ہے امریکہ کی خفیہ ایجنسی کا کہ وہ صحافیوں کے ذریعے اپنے جو تھیمز ہیں ان کو پہلے پھیلاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس میں تھوڑا سا اپنے ان جو پولیٹیکل کانٹیکٹس ہیں ان کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں۔ چونکہ پاکستان میں یہ خفیہ سائفر کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی، اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جناب تبدیلی جو ہے وہ لائیں گے، چونکہ ایک ایسے وقت میں عمران خان نے روس کا دورہ کیا جبکہ یوکرین میں روس فوجی لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں تک یوکرین کا مسئلے کا تعلق ہے، اس میں امریکہ اور ان کے جو یورپین اتحادی ہیں وہ اس لحاظ سے کوئی بڑا کام نہیں کر سکے روس کو روکنے کے لیے، چونکہ یوکرین میں بہت سی آبادی کا تعلق روسی زبانوں سے ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پر مزاحمت کی وہ کیفیت بھی سامنے نہیں آئی، جو کہ جب یہ 2001 میں افغانستان میں آئے ہیں تو افغانستان میں جو شروع سے ہی مزاحمت ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ یہاں پر امریکہ نے بھارت کی مدد سے قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہے، اور بالآخر پاکستان کی مدد سے وہ ایک پرامن معاہدے پر پہنچے اور وہاں سے انہوں نے وڈرا کیا۔ لیکن اب پھر افغانستان میں رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجنسیوں کو ریویو کرنا چاہیے، چونکہ پہلے ہم 70,000 پاکستانیوں کی جانیں افغان جنگ کے حوالے سے گنوا چکے ہیں۔ تو یہ اپنا اگر اس کو جاری رکھا گیا تو نیچرلی اس میں دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھی آئے گی، تو پاکستان کو اس لحاظ سے پاکستانی عوام کو بھی اور پاکستانی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے سے پرامن طریقے سے کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک عمران خان کے دورہ روس کا تعلق تھا، وہ تو بھارت نے بھی روس سے نہ صرف یہ کہ تیل اور گیس لے رہا ہے بلکہ وہاں سے اہم دفاعی اکوپمنٹ بھی خرید رہا ہے، تو بھارت کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، حالانکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ہر مرحلے پر مدد کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں ایک نئی کیفیت اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اس رجیم چینج کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں 60% ایسے لوگ ہیں جو ضمانتوں پر ہیں، جو کرپشن میں ملوث ہیں، اور اس لحاظ سے عوامی طور پہ جو رد عمل آیا ہے اس کا تمام تر فائدہ عمران خان کو ہوا ہے، چونکہ عوام یہ نہیں پسند کرتے کہ کرپٹ لوگوں کی حکومت کو ان پہ مسلط کیا جائے۔
اور اس لحاظ سے جو رائے عامہ ہے وہ اتنی تیزی سے پاکستان میں تبدیل ہوئی ہے جس کا اندازہ دنیا کو بھی نہیں ہوا اور اب ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس حوالے سے یہ ایک کتاب میں بھی ایک میں ریفرنس دوں گا جو عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے ہے، جو لکھی ہے میتھس جیک نے، اور یہ غالباً ان کی بایوگرافی ہے۔ اس کی جو پشت پہ ہے لکھا ہوا وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ Khan ran on a platform of fighting corruption and poverty, even as he had to fight off accusation that he was too cozy with the military establishment. Pakistan became an independent state in 1947, but the freedom struggle begins again today against a foreign conspiracy of regime change. So, this also talk about the regime change. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں جب خفیہ رجیم چینج کی جاتی ہے، جسے کوورٹ رجیم چینج کہا جاتا ہے، تو اس وقت جب اس کے بارے میں کچھ انکشافات ہوتے ہیں اور گفتگو کی جاتی ہے تو امریکن جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ڈینائل کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے اور وہ تردیدی بیان ایشو کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ڈی کلاسیفائی ہوتی ہے انفارمیشن تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ان کا بہت زبردست کردار اس میں تھا۔